ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ اسراف کرتے ہیں بعض لوگ، اسراف یعنی فضول خرچی۔ فضول خرچی مال کے نعمت کی ناقدری کا نتیجہ ہے۔ جب بعد میں آدمی میں مال کی ناقدری پیدا ہوتی ہے نا، تو آدمی فضول خرچی کرتا ہے، پیسے کو اڑاتا ہے، مرنے والا مر رہا ہے۔ یہ فضول خرچی میں مصروف عمل ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کو خرچ کرتا ہے، وہ مال کی محبت ہے اس کے دل میں، اس کے باوجود خرچ کرتا ہے۔ مال کی محبت کوئی گناہ نہیں، لیکن مال کی اتنی محبت کہ آدمی زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، یتیم کو بھی نہیں دیتا، مسکین کو بھی نہیں دیتا، بیوہ کو نہیں دینا چاہتا، مدارس کو نہیں دینا چاہتا، مساجد کو نہیں دینا چاہتا، بیواؤں کا خیال نہیں کرنا چاہتا، تو ارے مالداروں کو دو، یہ پیسہ دے کر کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ پیسہ سونپا گیا ہے، پیسہ بھی دیا گیا، ذمہ داری بھی بتائی گئی، اور جب اپنی ذمہ داری سے کوتاہی کرتی ہے ملت تو اس کا نقصان پوری ملت کو اٹھانا پڑتا ہے، پوری ملت کو اٹھانا پڑتا ہے۔ مال دیں گے۔ دوسرا علماء نے فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مال دیتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو میں واہ واہ کے لیے نہیں کہ اس کا ڈھنڈورا پیٹا جائے، اس کی شہرت کا ڈنکا بجے، اللہ کے لیے۔ وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال ایسا دو کہ اگر سیدھے ہاتھ سے دو تو یہ ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ راز میدان محشر میں کھلے گا، یا تو مجھے معلوم ہے یا پروردگار کو معلوم ہے، یہ راز ہے، راز یہ میدان محشر میں کھلے گا جب ساری انسانیت جمع ہوگی۔ تو قصہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ قرآن کریم نے ایک جگہ کہا وَيُتِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا، اور نیک لوگوں کا مزاج بتاتے ہیں، وہ مال اللہ کو کی محبت میں، اللہ کے جوش، محبت کے جوش میں، ولولے میں آ کر کے پیسہ دیتے ہیں۔ مسکینہ، مسکین کو دیتے ہیں، وہ یتیمہ، یتیم کو دیتے ہیں، وہ اسیرہ، قیدیوں کو رہا کرانے میں دیتے ہیں، کوئی قرض تلے دبا ہوا ہے اس کو دیتے ہیں، کوئی آفت آ گئی اس کا ہیلپ کرتے ہیں، اس کا سپورٹ کرتے ہیں، مدد کے لیے میدان میں اتر آتے ہیں۔ اور فرمایا آگے انما نطعمکم لوجہ اللہ، یا ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہارا شکریہ نہیں چاہتے ہیں اور ہم تم سے کچھ بدلہ نہیں چاہتے، ہم تو ہمارے اعمال کا بدلہ پروردگار سے لیں گے۔ ان اجری الا علی رب العالمین۔ حضرت عائشہ، سلام و حضرت عائشہ پر، کروڑوں کروڑوں برکت حضرت عائشہ کی قبر مبارک پر۔ آدھا علم، آدھا علم پورے صحابہ کو، قریب قریب آدھا علم یہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار سے ملا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ پوچھتے تھے حضرت عائشہ سے۔ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں حضرت عروہ، حضرت عروہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں۔ حضرت اسماء حضرت عائشہ کی بہن ہیں، ان کے بیٹے ہیں حضرت عروہ۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے حضرت عروہ کو بلایا، بھائی ادھر آؤ، یہ لو پیسے، یہ لے جا کر فلاں آدمی کو دے آنا، لیکن یاد رکھنا ان کے ہاتھ میں نہ دینا، ان کے ہاتھ میں نہ دینا، جاؤ، اور اگر وہ کہیں بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں نماز پڑھ رہے ہوں تو چپکے سے ان کے پاس رکھ کر چلے جانا، اور دعا کی درخواست بھی نہ کرنا، سلام بھی نہ کہنا۔ اور واقع اس کے بعد نماز گئے، پیسے رکھ کر چلے آئے، وہ لیٹے ہوئے تھے،
کھاٹ پر دیوان پر لیٹے ہوئے تھے، پیسے رکھ کر قریب میں چلے آئے. جب جاتے وقت انہوں نے ہمت نہیں کی، جب واپس آئے تو پوچھا، گستاخی نہ ہو تو ایک سوال عرض کروں؟ جی پوچھیے. کہا آپ نے پیسے تو دیے تو سمجھ میں آیا، لیکن آپ نے کہا سلام بھی نہ کہنا، دعا کی درخواست بھی نہ کرنا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ میں مال کسی کو دے کر دعا کی درخواست اور سلام کے جواب کا اتنا بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی. یہ فائدہ بھی وہاں حل ہوگی. اب اس معیار پر بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. لیکن بھائیو، زکوٰۃ دینے کا یہی سسٹم ہے. مزاج بدل گئے. جب مزاج بدل جاتا ہے نا، جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے نا، تو مزیدار چیزیں بھی اسے کڑوی معلوم ہونے لگتی ہیں. بریانی میں مزہ نہیں آتا بیمار کو، بخار والے کو. زکوٰۃ کا سسٹم وہ نہیں ہے کہ لینے والا گھر گھر در در دروازے پر پہنچے، دینے والا زکوٰۃ لے کر کے جائے. یہی سسٹم ہے. اگر ابھی ہمارے ہاضمے خراب ہیں تو اسے سن لیجئے، کبھی نہ کبھی یہ بات کام آئے گی آپ کے. اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. ایک زکوٰۃ دینے والا اپنا پیسہ ہاتھ میں لے کر کے، جس طرح پوسٹ مین منی آرڈرز اس کے ہاتھ میں آتے ہیں، جو کچھ منی آرڈرز آئے وہ پوسٹ مین یہ سمجھنے لگے کہ یہ جو کچھ آئے ہیں سب میرے ہیں. نہیں، اسے عہدے سے برطرف کر دیا جائے گا، ڈسمس کر دیا جائے گا، معزول کر دیا جائے گا. جس کے نام پر آیا ہے اس تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے، فرض ہے اس کا فرض منصبی ہے. اللہ اکبر. وہ جب لے کر کے پہنچے گا تو تکبر کے جذبات کافر ہو جائیں گے، بڑائی کے جذبات ختم ہو جائیں گے. وہ سامنے والی کی نہیں، وہ تو اپنی ضرورت سمجھ رہا ہے. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. وہ دیکھ کر تکبر تو کیا کریں گے، اس دن سے ڈر رہے ہیں جو بہت سخت دن ہے کہ قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا. وہاں پتا چلے گا سکہ کھوٹا تھا یا کھرا تھا. جب آنکھ بند ہوگی پتا چلے گا یہ سکہ کھوٹا تھا یا کھرا تھا. یہاں اگر سکہ کھوٹا ہو تو بھائی سے لے کر دے دیا جائے گا، بھائی میرا سکہ کھوٹا نکل گیا، کسی نے ڈپلیکیٹ نوٹ دے دی ہے، آپ دوسری دے جن میں پھر دوں گا. وہاں کیسے واپس آؤ گے؟